المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 19 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 19ویں آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہر ایک کے لیے کچھ درجات ہیں اس کے بدلے میں جو اس نے نیک عمل کیے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ کافر کے درجات جہنم میں ہوتے ہیں اور مومن کے درجات جنت میں ہوتے ہیں، اور دونوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اور ضرور انہیں پورا ان کے اعمال دیے جائیں گے، یعنی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی برود قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف کا ظہور ہوگا، جو کسی کے لیے تو قہر بن کے نازل ہوگا اور کسی کے لیے بشارت اور خوشخبری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو جنت میں داخل کرے گا، کسی کو اپنا عدل و انصاف سے انصاف دلوا کر جنت میں داخل کرے گا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف جہنم تک پہنچا دے گا۔ وہ ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، بہت سے جو حقوق العباد کو تلف کرنے والے اس وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں عدل و انصاف فرمائے گا۔ تو لہٰذا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص اپنے نام اعمال کا بدلہ پا رہا ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، اذهبتم، یعنی ان سے فرمایا جائے گا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی فنا کر چکے، واستمتعتم بها، اور تم ان سے فائدہ حاصل کر چکے۔ یعنی کفار سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی تھیں، تم نے دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا لیا، تم نے برکت حاصل کر لی، ان سے فائدے حاصل کر لیے، لہٰذا اب آخرت میں ان نعمتوں کے سلسلے میں یا ان نعمتوں میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، تُجْزَوْنَ، بدلہ دیا جائے گا تمہیں، عذاب الہونی، ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس کے بدلے میں جو تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور اس سبب سے کہ تم حکم عدولی کرتے تھے، اللہ کا حکم ٹالا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفار کو جو دنیا میں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے، اس سے یہ وقتی طور پہ نفع حاصل کریں گے، آخرت میں ان نعمتوں کی کوئی برکت، کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ انہیں ذلت کا عذاب دو وجوہات کی بنا پر دیا جائے گا، یہاں دو وجوہات یہاں تذکرہ کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، یہ زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے۔ تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ تکبر کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ اور سامنے والی اپنے مقابل سامنے کسی چیز کو حقیر اور کمتر تصور کرنا، یہ تکبر ہے، اور یہ مختلف سامنے والے کے تبدیل ہونے کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ تکبر اللہ کے مقابلے میں ہو رہا ہوتا ہے، رسولوں کے مقابلے میں، آسمانی کتابوں کے مقابلے میں، احکام الہیہ کے مقابلے میں، نیک لوگوں کے مقابلے میں، عام لوگوں کے مقابلے میں، جانوروں کے مقابلے میں، اور اسی طرح بے جان چیزوں کے مقابلے میں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے مقابلے میں انسان تکبر کرتا ہے۔ جیسے فرعون نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا کہ اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ سے افضل و اعلیٰ تصور کیا، اللہ تعالیٰ کو حقیر و کمتر جانا، یہ کفر ہوتا ہے۔ اسی طرح کفار قریش نے، اور اسی طرح بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے سے حقیر اور کمتر تصور کیا، یہ نبیوں کے مقابلے میں تکبر تھا، یہ بھی حرام تھا۔ بعض لوگ جیسے کفار وغیرہ تھے، قرآنی احکام کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا کہ ہم اور یہ قرآنی احکام کو پورا کریں، اللہ کے حکموں کو ہم مانیں گے، تو انہوں نے قرآنی احکام کے مقابلے میں تکبر کیا، اور یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ اب یہ تکبر یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بطریق انکار، ایک ہوتا ہے عمل کو ترک کرنے کی صورت میں۔ انکار نہیں ہوتا، عمل ترک کر دیتے ہیں، یعنی ایک ہے کہ حکم کو مانتے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے یہ حکم، جاؤ، یہ کفار کا طریقہ تھا، یہ کفر ہے۔ اور ایک ہے کہ حکم مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے کہ یار چھوڑو، کون عمل کرے، یہ بھی ایک حقیر جاننا ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، یہ مسلمانوں سے بھی صدور پذیر ہو سکتا ہے، یہ بعض صورتوں میں کفر بنتا ہے، ہمیشہ کفر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال گناہ ضرور ہے۔
اور پھر عام لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، کہ جیسے اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں کے مقابلے میں، اپنے کلاس فیلوز کے مقابلے میں تکبر کرنا، یہ حرام ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کفر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یعنی سامنے جس چیز کے مقابلے میں آپ تکبر کر رہے ہیں اس چیز کے اعتبار سے یا اس ذات کے اعتبار سے تکبر کی اقسام اور ان کے احکام بدلتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے تکبر کیا تھا زمین میں، اور یہ ان کا تکبر یہی تھا کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، نبیوں کے مقابلے میں تکبر۔ اور دوسرا یہ حکم عدولی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو۔ عاد کے ہم قوم سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب آپ نے ڈرایا اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں۔ یہ احقاف ایک سرزمین ریگستانی زمین تھی، اس کا نام ہے، اور یہ اس زمین میں رہتے تھے۔ یہ وادی تھی، ایک وادیاں تھیں اس کے چاروں طرف، یعنی پہاڑ تھے، وادیوں کے اندر یہ رہا کرتے تھے، ریگستانی علاقہ تھا، احقاف کہلاتا تھا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آئے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو۔ ان قوموں پہ بہت سے نبی آئے، انہوں نے آ کے ان کو ڈرایا، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام بھی تشریف لائے اور آپ نے بھی ان کو ڈرایا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا، کہ تم پر اللہ کا بڑے دن کا عذاب آئے گا، یعنی کہ اجتماعی عذاب نازل ہونے کا مجھے تم پر خوف ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تو تم ہم پر لے آؤ وہ چیز جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، یعنی جس عذاب کے بارے میں تم کہہ رہے ہو لاؤ، وہ کہاں ہے عذاب اگر تم سچے ہو تو۔ یہ ایک آخری درجہ ہوتا ہے جس میں انسان انتہائی بے خوفی، ہٹ دھرمی کے ساتھ اور انتہائی حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق پر موجود کسی شخص کو چیلنج دے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو لے کر آؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ جسے مسلمان بھی بعض اوقات ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھائے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، تو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اچھا جہنم میں ڈالے گا، دیکھ لیں گے جہنم کو بھی۔ یہ کفر ہے، یاد رکھیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کا آزادانہ اظہار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے کہاں ہے وہ عذاب بتائیے، اگر ہے تم سچو تو لے آؤ عذاب۔ قال، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما العلم عند اللہ، کہ محض اس عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا حتمی وقت، ایکوریٹ ٹائم یہ اللہ کو ہی معلوم ہے جس وقت وہ عذاب نازل فرمائے۔ لیکن بہرحال میں تمہیں عذاب کی ایک وعید سنا رہا ہوں کہ اگر تم نے میرا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، تو تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو پہنچا رہا ہوں تم تک وہ چیز کہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ کا پیغام ہے تم تک، میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، میں اللہ کا پیغام آپ تک تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ایک ایسی قوم جو جہالت کر رہی ہے، یعنی میں تمہیں جاہل محسوس کر رہا ہوں کہ تم میری بات تسلیم نہیں کر رہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کر رہا ہوں، اور تم جواب میں عذاب کو ہی مانگ رہے ہو، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے کہ اسی طرح جب کوئی ہمیں ڈر سنانے والا ڈر سناتا ہے، علماء ہمیں سمجھاتے ہیں، تو جواب میں پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، ان کی حق بات کو تسلیم نہ کرنا، حق بات میں جان بوجھ کے کیڑے نکالنا، ایسا ماحول کریٹ کر دینا کہ سنجیدگی پیدا نہ ہونے پائے، ہنسی مذاق شور غوغا کر دینا، یہ سب جہالت کے کام ہیں، پچھلی قومیں کرتی رہیں، فرق یہ تھا کہ آج مسلمان بھی کر رہا ہے، پہلے صرف کفار کیا کرتے تھے، تو یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض انسان کسی لمحے ہدایت قبول نہ کر رہا ہو تو کم از کم اس لمحے کو اس طرح تو برباد نہ کرے کہ وہ سامنے والے کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو پیغام یا اللہ کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے اس میں معاذ اللہ ایسے نکات تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ سارے لوگوں کے دل اگر کسی کا متاثر بھی ہوا ہو تو اس کے دل سے وہ تاثیر ختم ہو جائے اور وہ سب کے سب غفلت کی طرف مائل ہو جائیں، تو یہ چیز ہماری آخرت کو برباد کر دے گی۔
یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اکثر یہ اس قسم کا ماحول اسکول میں، کالجز میں اور خصوصاً کینٹینز میں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ لڑکے لڑکیاں جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی دینی مسئلہ نکل آیا اور کوئی سمجھانے لگتا ہے تو اسی طریقے سے وہاں کا غیر سنجیدہ ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی وہ حق بات کو قبول کیا جائے، لہذا کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے بیچ میں، کوئی بات ایسی کہہ دی جاتی ہے کہ ساری محفل ہنس پڑتی ہے، اور جو ایک سنجیدگی کا ماحول قائم ہونے لگا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو بیچارہ دین کے کام کا بیڑا اٹھا کے وہاں پر آیا تھا وہ جھینپ جاتا ہے اچانک، اور شرمندہ ہو کے کہیں بیچارہ سائیڈ میں نکل جاتا ہے۔ وقتی طور پہ نفس اسے اپنی کامیابی قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ کامیابی نہیں۔ اگر یہ کامیابی ہوتی تو پچھلی قومیں ہم سے بہت آگے ہوتیں، وہ کفار بہت زیادہ اللہ کے انعامات حاصل کرتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کوئی فلاح و کامیابی اور کامرانی نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے بدلے میں تو ان قوموں پہ عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذابات کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے، اور لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم محسوس کرتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، پھر جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو پھیلے ہوئے، ہوا یہ کہ کئی سالوں تک بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ایک دفعہ یہ قوم عاد جب جاگی تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے کالے کالے بادل آ رہے ہیں، تو ان کے دل میں خوشی پیدا ہوئی، اور سب نے کہا کہ شاید اب یہ کالے بادل آئیں گے، بارش ہوگی۔ تو فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو پھیلے ہوئے دیکھا جو انہیں بادل کی شکل میں نظر آ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بارش ہوگی، مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، ان کی وادیوں کی طرف آتا ہوا، یعنی پھیلا ہوا وہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہے تھے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہ یہ ایک بادل ہے، یہ ہم پر برسے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، جس کو تم جلدی طلب کیا کرتے تھے، جس کے طلب میں جلدی کیا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، یہ اصل میں وہ عذاب ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک آندھی ہے، اس میں دردناک عذاب ہے۔ تو دور سے بادل آ رہے تھے، اور پھر جب وہ قریب آتے گئے تو اتنی تیزی کے ساتھ وہ آندھی آئی، اور بالکل سیاہ اندھیرے والی آندھی کہ اس نے سب چیزوں کو اکھاڑ دیا، بستیاں اکھڑ گئیں، لوگ اکھڑ گئے، اور ہوا میں اڑ رہے تھے سارے، چیزیں اڑتی تھیں، ٹکراتی تھیں اور پاش ہو جاتی تھیں۔ لیکن یہ حضرت ہود علیہ السلام کا اس وقت معجزہ ظاہر ہوا کہ جو آپ پر ایمان لائے تھے، آپ نے گول دائرہ بنا دیا، لکڑی سے گول دائرہ بنایا، فرمایا کہ تم سب اس میں آ جاؤ۔ وہ لوگ اس میں آ کر بڑی قلیل تعداد میں تھے، تو اب جو ہوا تیزی کے ساتھ آتی تھی وہ آ کے ایک دم ہلکی ہو جاتی تھی، اور جب اس حلقے میں داخل ہوتی تھی تو ٹھنڈی خوشبودار ہو جاتی تھی، اور مطلب بہت ہی خوشگوار محسوس ہوتی تھی، انہیں عذاب محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سب لوگ ہلاک ہو گئے اور یہ گروپ محفوظ رہا۔ تو اللہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ آندھی ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا، تو انہوں نے صبح کی، لا یرا الا مساکنہم، اس حالت میں کہ نہیں دیکھے جا رہے تھے مگر صرف ان کے ٹھکانے، ٹوٹے پوٹے گھر اور مطلب ٹوٹے پوٹے آثار، باقی سب لوگ ہلاک، مویشی ہلاک، سامان برباد اور تباہ ہو گیا، کوئی بھی باقی نہ بچا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کفار قریش سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور ضرور بے شک قدرت دی تھی ہم نے انہیں ان چیزوں میں کہ نہیں قدرت دی ہم نے تمہیں ان میں، یعنی ہم نے انہیں ایسی ایسی چیزوں میں قدرت عطا فرمائی تھی، انہیں ایسی چیزوں پر قادر کر دیا تھا کہ اے کفار قریش تمہیں ان پر قادر نہیں کیا، یعنی وہ صحت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، قدرت و قوت کے اعتبار سے، افرادی طاقت کے اعتبار سے تم سے بہت زیادہ تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سب چیزوں میں تم سے زیادہ تھے، انہیں زیادہ قدرت ملی، اس کے باوجود وہ ہلاک کر دیے گئے، تو تمہارا ہلاک کیا جانا تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں، تمہیں تو اس سے آسانی سے اور زیادہ آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، لہذا ہدایت کی طرف آؤ۔ اب یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے،
اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وسیلہ ہے کہ اس زمانے کے کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کرنے کے باوجود محفوظ رہے اور اجتماعی عذاب ان پر نہ آیا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ورنہ کفار قریش اور اب جو ان کے بعد ہم مسلمان جو کام کر رہے ہیں، اتنے غلط قسم کے کام کر رہے ہیں، حقیقتاً ہم پر بھی اللہ کا عذاب تو نازل ہونا چاہیے تھا۔ اعمال تو ایسے ہی ہیں، لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اس اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اب دنیا میں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اب آخرت میں ہاں گرفت کے پہلو نکل سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بنائے تھے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل، یعنی ان کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی، سننے کے لیے کان بھی موجود تھے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود تھیں، سوچنے کے لیے دل عطا فرمایا تھا، عقل عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو ان کے کان، آنکھیں اور دل وغیرہ کچھ بھی یہ کام نہ آئے، نہ آنکھیں کام آئی، نہ سماعت کام آئی، کسی چیز نے ان کو بے نیاز نہ کیا۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ جب اللہ کی آیات کا انکار کرے گا آدمی، حق سننے سے کان کو بند کر لے گا، حق دیکھنے سے آنکھوں کو بند کر لے گا، اچھی بات کی طرف سوچنا ہی چھوڑ دے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنے گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام جب اس کے بارے میں کہتے تھے تو ان کو مذاق سوچتا تھا، اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ ایک مسلمان کے لیے اس ایک آیت میں ہی خوف حاصل کرنے کے بے شمار پہلو موجود ہیں۔ آج مسلمان بھی جب کوئی دیندار اس کو ڈراتا ہے، سمجھاتا ہے، خصوصاً جتنا اعلیٰ منصب ہوتا جاتا ہے آدمی اتنا ہی بے خوف اور بے پرواہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی لحاظ سے ایک اعلیٰ منصب پر قائم ہو گیا، اپنے نیچے وہ نوکروں کی فوج دیکھ رہا ہے، بہت سے ادارے اس کے اشاروں پر چل رہے ہوتے ہیں، ایسے شخص کو اگر نصیحت کی جائے کہ تم ذرا خوف خدا کرو، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تمہاری گرفت ہو جائے، تو بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ وہ سر جھکا کے سوچے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کہ واقعی میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، بلکہ اس کے منصب سے حاصل شدہ تکبر اسے یہ مجبور کر دیتا ہے اس بات کو سوچنے پر کہ سامنے والا عام سا شخص مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے مقابلے میں کیسے آ گیا، کیسے مجھے سمجھا رہا ہے، تو غصے میں آ جاتا ہے اور برا محسوس کرتا ہے اور ایسے شخص کو اپنے سامنے سے ہٹا دیتا ہے۔ اگر وہ کوئی منصب حاصل کیے ہوئے ہے اور اس کو قدرت حاصل ہے تو اسے منصب سے معزول کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے۔ یہ غلط رویہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔